الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ہادینا و نبینا و مرشدنا وغادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج کے حالات میں قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے؟ چونکہ ہمارا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ سارے مسئلوں کا حل قرآن و سنت میں ہے، مگر افسوسناک بات ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ سارے مسئلوں کا حل قرآن و سنت میں ہے، مگر ہماری توجہ ادھر نہیں جاتی. کہتے ضرور ہے. یہ سیاست کی گما گمی، الیکشن کی ہنگامہ آرائی اس وقت تو بڑے زور و شور کے ساتھ چڑھ رہی ہے. تو اب ہمیں قرآن و سنت کیا بولتے ہیں، اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیا رہنمائی ملتی اس سے؟ سب سے پہلی رہنمائی اس سے ملتی اتحاد کی. ایسے نازک حالات میں جب امت انتشار کا شکار ہے، امت ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ مت کرو. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ متفرق نہ ہو تو اس کے لیے تم کو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا اور سرکار کی سنت مبارکہ کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. امت متحد اگر کہیں ہوتی تو وہ قرآن حدیث پہ. امت نہ مسلکوں پر متحد ہوتی، نہ مکتب فکروں پر ہوتی، نہ سیاست کے اس پر، اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے. ہاں، امت کا اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے اور ہر فیلڈ میں اختلاف رہا ہے، ہر شعبے میں اختلاف رہا ہے، چاہے وہ سماجی شعبہ ہو، چاہے سیاسی شعبہ ہو، چاہے دینی کوئی شعبہ ہو، اس میں اختلاف رہا ہے. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے ذات میں بھی اصولی اعتبار سے نہیں، فروعی اعتبار سے اختلاف رہا. باپ بیٹے میں اختلاف ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ کچھ اور ہے اور داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کچھ اور ہے. داؤد و سلیمان باپ بیٹے اور دونوں کو اللہ کہہ رہے ہیں فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ نے یہ چڑاوڑی نہیں کی. اختلاف اپنی جگہ پر، اختلاف رائے اپنی جگہ پر، اختلاف سوچ اپنی جگہ پر، اختلاف سمت اپنی جگہ پر، مگر یہ اختلاف بے ادبی، یہ اختلاف بد تہذیبی پر، یہ اختلاف حسد پر، کینہ پر، بغض پر، نادانی پر، جہالت پر، جھگڑے پر، اگر یہ اختلاف ختم ہوتا، یہ اختلاف ہمیں اور آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. ہاں، آج کیا ہوا؟ مختلف پارٹیز میدان عمل میں آئی اور مختلف پارٹی آنے کے بعد مختلف لوگوں کی مختلف رائے آئی. یہ رائے ٹھیک ہے، اپنی سوچ بچار کے اعتبار سے آپ نے کی، ہر آدمی کو حق بنتا. شریعت نے رائے دینے کا حق سب کو دیا ہے. اختلاف رائے رکھنا سب کو ہے، اختلاف رائے حق سب کو ہے. بلکہ میں آپ کو کہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہے حضرت بریرہ، بہت خوبصورت تھی. یہ جب باندھی تھی تو حضرت مغیث سے شادی ہو گئی ان کی.
دیکھو غور کرنا، سرکار کی سنت سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت تو کرنا کیا ہے. یہ اختلاف کو ہم ختم نہیں کر سکتے. مختلف مزاج، مختلف مشرب اور مختلف سوچ ہے سب کی، اور قیامت تک رہے گی. جو آدمی اپنی سوچ، اپنی رائے کو صحیح سمجھتا اور امانت سمجھ کے دیتا ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. اسے لڑنے کا، بھیڑنے کا، حسد کرنے کا، اس پر کیچڑ اچھالنے کا، اس کا مذاق اڑانے کا، اس کا تمسخر کرنے کا شریعت میں کوئی گنجائش نہیں اس کی. اور سمجھ کیوں نہیں رہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اختلاف ڈالنے والے ڈال رہے ہیں. اس اختلاف کے باوجود متحد رہو، اختلاف کرو، ہمیں اس سے منائی نہیں ہے. ہم یہ نہیں بولتے کسی پارٹی کو آپ یہ کرو، ٹھیک ہے، کوئی کسی مولانا نے، مولانا سجاد نعمانی نے کہہ دیا فلاں کو دو، وہ ان کی رائے ہے، انہیں سوجھ بوجھ کر رائے دیے، سمجھ بچار کر رائے دیے، کچھ اور مسئلے وہ اپنی ہے. اگر وہ رائے سے آپ کو اتفاق نہیں تو نہیں ہے، مگر وہ رائے کے اتفاق نہیں ہونے کے بعد آپ گالی گلوچ کرو، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے. اس سے تمہاری ہماری ہلاکت اور بربادی ہے، یاد رکھنا. نہ تم نے کچھ اللہ کے پاس سے اگریمنٹ لکھ کر آیا، نہ ہم نے اگریمنٹ لکھ کر آیا. اللہ کے بعد انصاف کا ترازو ہے. اس قدر نادانی، بد تہذیبی ایک عالم دین کے ساتھ، کس قدر غلط حرکت ہے یہ. اور کس پر؟ ارے میرے تمہارے آٹو پر راج کرنے والے کوئی اور راج کریں گے، کھانے والے کوئی اور کھائیں گے، اور ہم اور آپ اللہ اس کی نگاہ میں علماء کی بدتہذیبی کر کے تباہ ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ متفق ہو ان کے رائے پر، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا مسئلہ. میں جیسا حضرت بریرہ کی بات بتا رہا ہوں، سیرت سے بتا رہا ہوں آپ کو. جس کو ہونا ہے وہ ہوگا، جس کو نہیں ہونا ہے نہیں ہوگا. مگر بد تہذیبی، بد کلامی، بد زبانی، یہ تباہی اور بربادی لائے گی میرے اور آپ کے لیے. جائیں گے مولانا کا کچھ نہیں، آزادی کی پیٹ میں مولانا حسین احمد مدنی کو، جس نے کئی زمانے تک آزادی کی لڑائی لڑی، چنے چبوائے انگریز پر. یہ امت مسلمہ کے بعض افراد ایسے بد تہذیب نکلے، ان کے سامنے شرمگاہ نکال کر بتا دی، گالی گلوچ کی. بعض لوگوں نے اتنی گالی کہ ان کی لاشیں نہیں ملی. یاد رکھو، لاشیں نہیں ملی. کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں، دنیا میں نہیں دیتا. 2 مہینے کے بعد کون کس کا ساتھ دینے والا ہے؟ 1.5 مہینے کے بعد الیکشن ہونے کے بعد. ہمارے اور آپ کے آٹو پہ گرم آدار کرنے والے اپنا کریں گے جو کرنا ہے، جس کو خدمت جتنی کرنا ہے وہ کرے گا، انہیں جانے، خدا جانے. ہم تو اچھی ساری پارٹیز کے بارے میں ہماری رائے اچھی ہے کہ تم سب اچھے ہیں، نیک ہے، پوتر ہے، ہمیں اسے لینا دینا ہی نہیں. تم برا کریں گے، تمہارے سامنے برا آئے گا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں. انہیں بول دیا لم یلد ولم یولد، میرا کوئی نہیں، میں کسی کا نہیں. مسلمان رہا، اچھے کام کرا تو پھل پائے گا، نہیں کرا تو مار کھائے گا. اس سے تاریخ بھری پڑی ہے. اس سے بغداد کے اندر معتصم باللہ، تاتاریوں نے حملہ نہیں کرے تھے بغداد پہ. معتصم باللہ نے اپنی مارکیٹ بچانے کے لیے قاردیم شاہ کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا. قاردیم شاہ کے ہلاک کے لیے تاتاریوں کو دعوت دیا. دیکھو تاریخ پڑھو، پنے پڑھو، اور قرآن پڑھو. پہلے قرآن کریم کیا حکم دے رہا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف رائے اپنی جگہ، اختلاف سوچ اپنی جگہ، مگر اس کے بعد بھی احترام برقرار رکھو، محبتیں برقرار رکھو، بھائی چارگی بتاؤ. اور ہم ایک جان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک عمارت کی طرح ہے. جیسے ایک عمارت دوسرے عمارت کو دوسرے حصے کو مضبوط کرتے، ایک حصہ دوسرے، ایسا ہم ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے رہیں گے، چاہے دنیا کسی بھی جگہ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. اس سے یہ خطرناک بات ہے، یاد رکھنا. اس سے زیادہ خطرناک ہے کوئی جیت کے آئے گا، کوئی ہارے گا. اس سے زیادہ ہار ہماری اس وقت ہو رہی. ایک دوسرے کو بری نگاہوں سے دیکھ رہے، کینہ کپٹ پاڑ رہے، گالی گلوچ کر رہے، بد تہذیبی بد زبانی کر رہے. کس کے لیے؟ کس قدر تباہی ہے. معتصم باللہ نے بلایا قاردیم شاہ کو ہلاک کرنے. معتصم بچا. اس کے بعد 1,06,00,000 آدمی تاتاری نے ختم کر دیے. معتصم کو پکڑا، معتصم کے وزیروں کو بلایا. 2 خاص آدمی تھے، نصیر الدین توسی، یہ خبیث کا بچہ، القمی، یہ اس سے بڑا خبیث کا بچہ. تاریخ پڑھو، بہت انچے سے اوپر تک انگار لگ جاتی ہم جب تاریخ پڑھتے کہ نہیں. پھر سوچتے کہ یار امت مسلمہ کو اللہ سمجھ دے، حالات کے اندر کیا کرنا ہے اس وقت. بھائی متحد رہو نا. گھر میں ہمارا بھائی ہے، مثال کے طور پہ ایک بھائی بولتا ہے یہ نہیں مجھے چلتا، دوسرا بولتا ہے یہ نہیں چلتا، تیسرا، تو اس میں کیا لڑ بھیڑتے ہم ایک دوسرے سے کینہ کپٹ کرتے، حسد کرتے ہم.
کیا وہ ایک دوسرے کی ترقی سے جلتے؟ ہم نہیں جلتے، نہیں، کیوں؟ میرا باپ کی اولاد ہے، میرے باپ کا خون ہے، میرے ماں کے پیٹ سے آیا. جب ہم ایسا کرتے تو پوری دنیا امت مسلمہ کے لیے ایسا کیوں نہیں سمجھتے؟ رائے اختلاف میں غیروں کرو، تمہیں حق ہے، ہمیں حق ہے. حضرت بریرہ کا بات بتا رہا تھا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیث سے شادی کی نہیں چاہتے ہوئے، کیونکہ دونوں کی دونوں غلام تھے. حضرت عائشہ کے بریرہ غلام تھی، باندھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کر. آزاد کرنے کے بعد باندھی کو حق ہوتا نکاح رکھے یا توڑ دے. اب بریرہ خوبصورت تھی، حضرت مغیث تھوڑے کالے سونے تھے، ان کی نہیں جم رہی تھی، بڑے میں رہنا نہیں. حضرت مغیث بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک جو جا کے بولنا لگے کہ بھائی بریرہ کو سمجھاؤ، مجھ سے نکاح برقرار رکھے، توڑے نہ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب بریرہ کا ایک ہی ضد تھی کہ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا نہیں. یہ بات چلتے چلتے سرکار تک پہنچی. سرکار نے دیکھ لیا کہ مغیث کی حالت بہت خراب ہے اور مغیث اس کے بغیر رہ رہے نہیں، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نے حضرت بریرہ کو بلایا. اس پوائنٹ پر توجہ دینی، مسئلہ کیا ہے یہاں پر. حضرت بریرہ کو بلایا، کہاں کہ دیکھو نکاح برقرار رکھو، مغیث کی حالت بہت بیکار ہو رہی ہے. حضرت بریرہ نے اٹھے کہا، صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والی ہے. کہا سرکار یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے. اندازہ لگائے. اللہ کے رسول نے کہا میری ذاتی رائے، اللہ کا فضل ہے. کہا سرکار مجھے معاف کرنا، پھر میں آپ کی ذاتی رائے کو نہیں مان سکتی. نبی کی ذاتی رائے کو بریرہ نے نہیں مانا، بدتمیزی کی. اس کے بعد اللہ کے رسول ناراض ہوئے؟ نہیں ہوئے. بریرہ نے بدتمیزی کیا، اگر کرتی تو نبی صحابی رہتی تھی، کفر تک پہنچ جاتی تھی. اللہ کے رسول نے کہا پھر تمہاری مرضی. مولانا سجاد نعمانی سے ہم ذاتی رائے نہیں دیکھ سکتے، مگر گالی گلوچ کرنا، بدتہذیبی، بدزبانی کرنا، یہ شیوا دیتا ہم کو. اور پھر علماء قائد رہنا، ہمارے علماء قائد، علماء قائد بنیں گے ایسا؟ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو تمہارے سورہ فاتحہ ہو کہ مت ہو، امام کے ساتھ رکوع میں جانا پڑتا. تم بولتے تم نے مقتدی بنے، تم بولے کہ ہاں امام صاحب سورہ فاتحہ نہیں ہوئی، پیمنٹ کہیں کی لے رہے، سورہ فاتحہ ہمارے ہوئے تک کھڑے رہنا. تو دوسرا یہ معاملہ تو سن لیتا، میرے جیسا تھوڑا ہلل ٹپ رہا کہ نہیں سنتا. جس کو ہم نے بڑا بنایا، ٹھیک ہے تم نہیں بنا مت مانو. کون کہتا ہے؟ جب یہاں حضرت بریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے سے اختلاف رکھ سکتی، ارے اتنے بڑا اختلاف ہو سکتا کیا؟ اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے، حضرت بریرہ نے نکاح نہیں رکھا. آگے چلو، صحابہ کے آپس کے اختلاف دیکھو، علماء کے آپس کے اختلاف دیکھو، مگر اس کے بعد ان کا اتحاد بھی دیکھو. ہم جان حضرت عائشہ جنگ میں، حضرت علی جنگ میں، حضرت علی اور حضرت زبیر جنگ میں ہیں، ادھر سے حضرت زبیر، ادھر سے حضرت علی. پھر آخری میں یہاں تک ہوا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ امام حسن کو جب زہر دیا گیا، حضرت عائشہ سخت ناراض تھی. امام حسن نے کہا میں اللہ کے رسول کے نانا کے سامنے دفن ہونا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ سے پوچھو. حضرت عائشہ نے وہاں بدزبانی نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگے بہت اچھی بات ہے، اہلا و سہلا مرحبا. اختلاف اپنی جگہ پر، مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری سوچ الگ، تمہاری سوچ الگ ہو سکتا ہے. بعد میں وہ خیر حضرت عثمان غنی کے چاہنے والوں نے وہاں دفن نہیں ہونے دیا، ورنہ انہوں نے جگہ دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شمار واقعات ہمارے اسلاف کے وہ ہے جس میں اختلاف موجود ہے، مگر وہ اختلاف بے ادبی، بدتہذیبی پر مشتمل نہیں تھا. وہ بعد میں محبتیں کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے بہت اختلاف تھا، مگر جو مسائل میں اٹک جاتے تھے بڑے احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ حضرت علی کو لکھتے تھے کہ میں اس مسئلے میں اٹک گیا، برائے کرم آپ میری مہربانی کے. حالانکہ جنگیں ہوئی ان کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ حق میں، یہ سمجھتے تھے وہ حق میں. ہم بھی ایسے ہی سمجھنا اس وقت کے حالات میں، یہ سمجھنا بھائی جو آدمی جس جگہ جا رہا، جس آدمی کو چاہتا ہے اس آدمی کو وہ اپنا ووٹ دے دے قیمتی. بس یہ سمجھے کہ یہ ووٹ میری امانت ہے، میں صرف امت کا، انسانیت کا اور ملک اور ملت کا مفاد چاہتا ہوں. اس کے لیے جو موضوع میری نگاہ میں ہے اللہ مجھے شرع صدر کرے، میں اس کو دوں امانت سمجھ کے، بس ہو گئی. اگر کوئی اس کو دیتا بہت اچھی بات ہے، نہیں دیتا اس کی اپنی رائے ہے، اس کا اپنا مسئلہ، اس کا اپنا اختلاف. مگر اس اختلاف پر کمنٹ کرنا، برائی کا بیان کرنا، برائی کرنا یہ اچھی بات ہے. ایک بات بتا کر ختم کر دوں، اختلاف کیسا ہوا تھا اور اس اختلاف کے بعد حالات کتنے بگڑے. جیسے یہ علقمی کی بات بتاؤ، جیسے علقمی نے بلایا، کس کو بلایا؟ ہلاکو خان کو. ہلاکو خان کو والا جو معتصم بھی جو وہاں تھا،
معتصم نے بھی یہ سوچا تھا خاردین شام کو کیسے ختم کرنا. اگر یہ اختلاف ساری اختلاف رہتا تھا کہ تمہاری الگ باشد میری الگ باشد، بات چل جا سکتی تھی. بغداد ہلاک ہوا اس سے، اندلس ہلاک ہوا اس سے، اسپین ہلاک ہوا اس سے، بخارا ہلاک ہوا اس سے، سمرقند ہلاک ہوا اس سے. امت کے اندر انتشار پیدا ہوا اختلاف کے بعد بد تہذیبی سے، بدتمیزی سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے. امت تباہی کے دانے پر آئی، خون کی ندیاں بہے گئی ہماری. حالات اور اس ٹائم پہ آزادی کے حالات پڑھو اس ٹائم پہ، اور ساری کی ساری مملکت اسلامیہ کی تاریخ اٹھا کر پڑھو. اور جو مملکت اسلامیہ میں اختلاف ضرور تھا مگر اس کے باوجود ادب برقرار تھا، وہاں پر کیسی برکتیں رہی. تاتاریوں کو بلایا گیا، تاتاریوں نے کیا کرے، سب کو تو ختم کر لیا خادم شاہ کو. اس کے بعد جنہوں نے بلایا تھا ان کو ختم کیا، اور مارنے کے بعد معتصم باللہ کے بارے میں ان دونوں سے رائے لے رہا کیا کرنا. القمی نے بولا کچھ نہیں کرنا، آپ اپنی تلوار کو گندا مت کرو صاحب، آپ بادشاہ سلامت. بولے کیا کرنا، چمڑے میں لپٹو، جوتے مار کے ہلاک کر دو. کس کے بارے میں بول رہا؟ جو دوسرے کے خلاف کارروائی کر رہا تھا کہ نہیں، اس کے بارے میں اس کا آدمی بول رہا. چمڑے میں لپیٹ کر پوری بغداد کی عوام نے جوتے ماری. اس کے بعد تاتاریوں نے کچلا. اس سے پہلے اس کو جب جیل میں رکھا تھا معتصم باللہ کو، تو یہ تاتاری کو معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے خفیہ خزانے جمع کرنے کے بہت بڑے بڑے تالاب بنا رکھا ہے. اس کو انہیں اپنے قبضے میں کر دیا، جیل خانے میں رکھنے. 3 دن کے بعد اشرفیوں کا اتنا بڑا توشک اس کے پاس پیش کر دیا. بھوک کھانے کو مانگ رہا تھا، جیلر کو بلایا کہ اس کو کھانا نہیں دینا، جب انہیں کھانا مانگے اشرفیاں لیا کر دینا. اس کو معتصم باللہ پاگل ہو گیا، اس سے میرا پیٹ بھرتا کیا. کہنے لگے احمق، یہ جمع کر کے نہیں رکھتا اور یہ اپنے فوجیوں پر بانٹتا اور امت مسلمہ کی بچائی کے لیے لگتا تو ساری سر پہ جان دے دیتے. یہ جمع کر کے رکھا، تیرے بھی کام نہیں آ رہا، لعنت ہو تجھ پر. معتصم کو جو جوتے مارا ہلاک و خانے. بعد میں القمی بچا گیا، نصیر الدین توسی بچا گیا. ایک بھیانک تاریخ ہے ہماری. جو لوگ اختلاف کے بعد بد تہذیبی کہتے ہیں وہ یہ مت سمجھنا کہ ہم جس کے لیے بد تہذیبی کر رہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے. خبردار، وہ جوتے ہم کو ماریں گے خدا کی طرف سے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.